بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محترم، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں۔ فرشتے رجسٹروں میں اندھا سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں، یعنی امور تقدیر مخرب فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہات سے کہتے ہیں۔ سال میں اندھا سال کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر کا معنی تقدیر یا قدر بے معنی عزت، یعنی عزت والی رات۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے۔ اس رات میں اس قدر ملائکہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ جانے یا اس کے بتائے سے اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر اس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، جسے ابھی ہم نے ملاحظہ کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام رضوان کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امتوں کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ ایمان افروز حقائق۔ حضرات محترم، سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ایمان افروز حقائق بیان کی ہے۔ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شہمون علیہ السلام نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت شہمون علیہ السلام پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو وہاں مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ علیہ السلام کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔
جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ علیہ السلام نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ علیہ السلام کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی، اس کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ علیہ السلام کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت گیسو یہ زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بتتوال نے حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت کو جوش آیا۔ قہر و قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاص تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادت و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون علیہ السلام پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دینوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون علیہ السلام کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون علیہ السلام کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔